السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور معزز خواتین، ماشاء اللہ سے مولانا سے آپ نے سنا تفصیلی بیان۔ میں کوئی حافظ نہیں، کوئی عالم نہیں، لیکن میں بھی ایسے مدرسے کا طالب علم ہوں۔ یہ ہمارے بھانجے ہیں حافظ رضوان صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت محنت سے مدرسہ چلا رہے ہیں۔ بس چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں، تفصیلی تو آ چکی ہیں کہ میرے بھائیو، یہ جو سرمایہ ہے، جو معصوم بچے ہیں، ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیے، ہم نعت وغیرہ پیش کیے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اب ظاہری اعتبار سے ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ چھوٹی سی مجلس ہے، تھوڑے سے لوگ جمع ہوئے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، یہ اللہ کے پاس بہت بڑا عزت کا مقام ہے۔ جہاں ہم یہاں معصوم بچے اللہ کی تعریف، ہم ثنا بیان کر رہے ہیں، اسی طرح اللہ بھی ہماری تعریف ہمارے سے اچھے فرشتوں کی محفل میں ہمارا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ تو ہم کو جہاں تک ہو سکے، جہاں بھی دین کی بات ہو، دینی جلسے ہو، اس میں زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے دو تین باتیں عرض کرتا چلوں۔ پہلے تو قابل تعریف ہے یہ مدرسے کے اساتذہ اور حافظ رضوان صاحب اور یہ جو معصوم بچے اور ان کے ذمہ دار، کہ یہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ بہت آخرت کی کامیابی ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے حدیث کا، کہ ہر ماتحت سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں، ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ جیسے باپ ہے تو اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے کہ اس نے اپنے اولاد کے لیے کیا کیا، اور کوئی دکاندار ہے تو اس کے نوکروں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، کوئی ایم ایل اے ہے تو اس کے محلے والوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ تو اسی طرح ہم ماتحت، ہم جو ہے ذمہ دار ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہماری اولاد کو صحیح تعلیم دیں، اور وہ تعلیم جو حقیقت میں کامیابی دلائے۔ دنیا کی تعلیم دنیا کے فائدے کے لیے ہے۔ ایک آدمی کو انجینئر بناتے ہیں ہم، تو آپ اندازہ لگائیے، کوئی اچھا ڈاکٹر بنانا چاہے اپنی اولاد کو تو 27 سال اس کے پیچھے محنت کرتا ہے۔ پھر وہ اچھا ڈاکٹر بننے کے بعد مشہور ہونے کے لیے اس کے پیچھے اور 6-7 سال لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 یا 70 سال ہوگی۔ اگر وہ 70 سال کی عمر پائے تو 35 سال اپنی آدھی زندگی لگا دیا آدھی زندگی بنانے کے لیے، اور وہ زندگی پھر آدھی زندگی اچھا ڈاکٹر بننے پہ لگانے کے بعد اس کو کمانے کے لیے اور 10-15 سال لگ گئے، تو بچے کیا؟ آخری جو کمایا تھا، وہ جو عیش کرنے کا وقت آیا وہ بیمار پڑ گیا۔ تو ایسی تعلیم کے پیچھے ہم کتنا وقت لگاتے ہیں، جس کی آخرت میں اللہ نے کوئی کامیابی کی گارنٹی نہیں دی۔ تو ہم ایسی تعلیم دلائے جو ہمیشہ کی کامیابی ہمارے بچوں کو ملے، کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی ہمیشہ کامیاب ہو۔ تو اس کے لیے ابھی جیسے مولانا نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے بچے کو حافظ بناتا ہے تو اس کو ایسے نور کا تاج پہنا جائے۔ دنیا کی کوئی ڈگری پہ اللہ کا وعدہ نہیں، کوئی انجینئر کے لیے یہ وعدہ نہیں، کوئی ڈاکٹر کے لیے وعدہ نہیں، لیکن وعدہ ہے یہ آخرت والی زندگی، کہ ایسا تاج تو حافظ بنائے، اپنے بچوں کو زیادہ جتنا ہو سکے حافظ بنائے، عالم بنائے، دین کی تعلیم دے، کیونکہ یہی جو ہے سو ہمارا فیوچر ہے۔ آپ دیکھیں گے جو چیز پہ محنت ہوتی ہے وہ ترقی کرتی ہے۔ تو جس چیز پہ محنت، اب ہمارے اندر دین باقی رہنا ہے تو یہ مدرسے ہی ہے۔ آج جتنے بھی آپ یہ بچوں کے معصوم زبانوں سے جو سنے، نعت، حمد، قرآن وغیرہ، یہ مدارس اور مکاتب ہی ہے، ورنہ آپ کسی دوسرے قوم کے بچے سے، اتنے سے بچے سے پوچھو سنسکرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں، کوئی جو ہے سو کرسچن کے بچے سے پوچھو بائبل کے بارے میں نہیں جانتا، کیونکہ وہ لوگوں کو بڑے ہونے کے بعد وہ الگ کورس ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ مدارس اور مکاتب ہی ہے
جو ہمارے بچوں کو بچپن سے ہی اللہ اور اللہ کے رسول، آخرت، جہنم، جنت، جہنم، حلال حرام، یہ سب جو ہے سو سکھائے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے مائیں سب سے بڑی ذمہ دار ہے۔ ہم جتنے بھی اولیاء اللہ کے نام سنیں گے، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھیں گے ان کے والدین کیسے تھے، ان کی والدین کیسی تھی۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دیندار بنے تو ہمارے والدین، والدہ بھی ویسی ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم مرد حضرات تو مسجدوں میں وغیرہ بیانات سن لیتے، عورتوں کو موقع نہیں ملتا۔ تو اس کے لیے بڑے فرماتے کہ مرد کے اندر دین آیا تو گھر کی دہلیز تک آیا، اور عورت میں دین آ گیا تو پورے گھر کے اندر دین آیا۔ تو ہم خواتین سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ اپنا وقت نکالیں دین سیکھنے میں۔ جتنا وقت ہم دین سیکھنے میں نکالیں گے اتنا اثر ہمارے گھر کے اندر آئے گا، ہمارے بچوں کے اندر آئے گا۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مکاتب میں، مدارس میں جو سو اپنے بچوں کو بھیجیں، ناظرہ کے بعد حافظ بنائیں، عالم بنائیں، اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بنائیں۔ بس اس کے ساتھ میں ہمارے حافظ صاحب سے بہت بہت شکر گزار ہوں کہ تھوڑا بہت کہنے کا موقع دیا۔ السلام علیکم۔